قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے اے لوگو. بعض جگہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے ایمان والوں سے، بعض جگہ ہوتا ہے لوگوں سے. اب یہاں پہ جب اس سے مخاطب ہے تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں، یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. رب فرماتا ہے کہ میں رب ذوالجلال میں نے تمہاری طرف ایک واضح دلیل کو بھیجا، برہان واضح دلیل کو تمہاری طرف بھیجا، اور پھر تمہاری طرف نورا مبینا، تمہاری طرف روشن نور کو اتارا. مفسرین کہتے ہیں واضح دلیل سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور روشن نور سے مراد قرآن مجید. اب قرآن بھی حضور کی وجہ سے ہے، قرآن حضور پہ اترا تھا. انہم نزلہم علی قلبک باذن اللہ، اے محمد عربی ہم نے قرآن تیرے قلب اطہر پہ نازل کیا. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف واضح دلیل بھیجی. واضح دلیل، دلیل کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد رکھیں دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے. کوئی دعویٰ کیا جائے پھر اس کی دلیل ہوتی ہے. ایسی تو دلیل نہیں ہوتی. کوئی یہ کہے کہ میں عالم دین ہوں، میں عالم اسلام ہوں، تو اس سے کہا جائے گا بھائی یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. کوئی کہے میں مناظرہ اسلام ہوں، اس سے کہا جائے کہ یہ تو تمہارا دعویٰ دلیل کیا ہے؟ پھر وہ اپنے مبتدعین کہ جو اس نے رد کیے، بدعتوں کے رد کیے، وہ اس کے دفتر اور اس کے وصفات دکھائے گا، یہ دیکھو میں نے رد کیا. اب اس کی یہ دلیل ہوگی اس دعوے کی جو اس نے مناظرے کا دعویٰ کیا. علم دعویٰ ہوگا، جو عالم نے دعویٰ کیا کہ میں عالم ہوں، اس کا علم، اس کی علم جو ہے وہ دلیل ہوگی دعوے کی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ تصویر بنائی ہے، اب مصور ہے تصویر بنانے والا، تصویر بنائی گئی، اس تصویر کی تعریف اس مصور کی تعریف ہے. وجہ ہے نہیں، تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہے جس نے تصویر بنائی ہے. تو میں یہ کہوں کہ اگر تصویر مصطفیٰ ہو، اب کوئی تصویر کی، اب میں ویسے اٹھ کے بات کروں، تصویر کی کوئی خامی نکالے، نقص نکالے، مطلب یہ ہے اس نے مصور کا نقص نکالا ہے. اس نے مصور کا نقص نکالا ہے جس نے تصویر کی خامی یا نقص نکال دیا. یا کوئی کہے کہ یار تصویر تو بڑی پیاری ہے لیکن فلاں کا بھی کوئی مسئلہ آ گیا، تصویر پیاری ہے لیکن یہ مسئلہ ہے. تو یعنی کہ اس نے مصور کی یہاں پہ حکمتی کر دی. تو کوئی کہے کہ نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، عمرے کرو، صدقات کرو، خیرات دو، تسبیح کرو، تسبیحات کرو، تحلیلات کرو، لیکن نبی سے رسالت کی بات نہ کرو. میں نے کہا تم نے جو تصویر اللہ نے بنائی تھی مصطفیٰ کی، تم نے اس میں خامی تو نکال دی، مطلب یہ کہ تم نے مصور کی خامی نکال دی، تم نے رب ذوالجلال کی خامی نکال دی. اچھا اب فرماتا ہے واضح دلیل تمہاری طرف بھیجی. اب اللہ نے قرآن مجید میں کسی نبی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ واضح دلیل ہے، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ فرمایا یہ واضح دلیل ہے. اچھا اب یہ واضح دلیل ہوگی، دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد رسول اللہ. دعویٰ ہے حق اور حقانیت ہے محمد رسول اللہ. دعویٰ ہے نور اور نورانیت ہے محمد رسول اللہ. دعویٰ ہے ذکر لا الہ الا اللہ اور ذاکر ہے محمد رسول اللہ. دعویٰ یہاں پہ ہے ہدایت لا الہ الا اللہ اور ہادی ہے محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کہا کہ انبیاء سے عرض کرو کیوں مالکو، کیا یہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لیکن آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیل حضور نے جو فرمایا وہی شریعت ہے، وہی حق ہے، وہی نور ہے، وہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ کی تعریف ہی نہ کرتا۔ اگر میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ کی تعریف ہی نہ کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مکہ شریف جائے تو مدینہ شریف جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی فرض واجب ہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں رب نے فرمایا ہو جو مکے چلا جائے میں اس کو بخش دوں گا، یعنی کہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت ضرور ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر دو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھیکرے سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور بس سے ہمیں اٹھائے کیوں، سونے نام کے سائے میں کوئی ہمیں جلائے کیوں۔ یہ جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، رمضان تھے، اب رمضان آ گئے، اس حوالے سے بتا، اس نے عرض کی حضور روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اس کے قریب چلا گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس اتنی استطاعت کی کہ میں غلام آزاد کر سکوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، میرے پاس تو خود کو کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور فرمایا جاؤ پھر ایسا کرو تم 2 مہینے کے روزے رکھو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھی میں نہیں رکھ سکتا، اس کی ہمت مجھ میں نہیں۔ حضور میں اچھا ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہوگا۔ اس نے کہا حضور اس کی ہمت بھی نہیں، میرا جسم کمزور ہے، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ 2 ماہ کے روزے رکھوں۔ حضور نے فرمایا اچھا صبر کرو۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کھجوریں پکڑو، مدینہ منورہ میں جتنے مسکین ہیں ان میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ 3 جو تھی نا باتیں، ایک تھا غلام آزاد کرنا، دوسرا تھا 2 ماہ کے روزے، تیسرا تھا 60 مسکینوں کو کھانا۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ شریعت مطالعہ کے اندر ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے۔ اس سے جو باہر ہے وہ شریعت نہیں ہے، اس سے جو باہر ہے وہ شریعت نہیں۔ لیکن حضور نے چوتھی چیز فرما دی، فرمایا جاؤ کھجوروں کا ٹکڑا مدینہ منورہ میں بانٹو۔ آج کوئی کہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام معاذنا نعوذ باللہ من ذالک ہمارے جیسے ہیں، کوئی حضور علیہ السلام کی بےعزتی کرے اور کتابیں اس بات پہ لکھے کہ حضور کی عزت نہیں ہونی چاہیے جتنے ایک عام شخص کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم اپنے مسلک میں رہ کر جو بھی تمہارا مسلک ہے، اگر تم کسی آج کے دور میں کسی سے یہ غلطی سرزد ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے روزے کی حالت میں، اس کو ان 3 چیزوں کے علاوہ یعنی 3 کفاروں کے علاوہ اس کو یہ بات کہو کہ یہ لوگ کھجوریں اور جاؤ بانٹ دو، تقسیم کر دو لوگوں میں، اگر تمہارے مسلک سے تمہارے بڑوں نے نکال نہ دیا تو میرا نام شام رضا نہیں۔ اگر تمہارے بڑوں نے تمہیں نہ نکال دیا تو تم بات کرتے ہو حضور کی، تم بات کرتے ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر حضور تشریف لے گئے اور کثیر تعداد میں صحابہ 2 لوگوں کا کھانا جو کہ ہزاروں لوگوں نے کھا لیا صرف حضور کے دعا میں طلب کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں اتنی ضرورت ہے نا مصطفیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تو اپنی دھوپ غلاظت والی ہانڈی میں ڈال، اگر وہ ہانڈی تیری گھر والی نے تیری منہ پہ نہ مار دی، ٹھیک ہے نا جناب؟ آگے جو حضور کے بارے میں جناب کتابیں لکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اب جناب حضور نے اسلام آپ نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینہ منورہ میں بانٹ دو۔ اگلی بات کیا ہوئی؟ حضور نے آپ اس کو حکم اس کے علاوہ بھی اور حکم ارشاد فرما دیا۔ اس نے اگلی بات کیا کی؟ اس نے کہا حضور مدینہ منورہ میں پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔ حضور نے اچھا جاؤ پھرو تم یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور اپنے گھر میں تقسیم کر دو، اپنی گھر والی کو کھلا دو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
آتا ہے ہمیں پیار فقیروں پہ کچھ ایسا خود بھیگ دے اور کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، اور باہا کیا جھوٹ و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یہ تو حضور میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، حضور میرے گھر والے حاضر، حضور میرا خون حاضر، حضور میرا مال حاضر، حضور ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر یہ ورد پکا لیں جناب سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں۔ میں جب ادھر تھا نا جالیوں کے سامنے تو میں پہلے درود الفطری پڑھا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد آئیے نایت قدر ہدایت۔ جب میں جالیوں کے سامنے آیا اس شرطے بھی مجھے دیکھ رہے، تب میں نے سارے درود بھی روک دیا، میں نے ایک ہی بات کی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا سے مسلمان گیا، آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ پڑھنے کی قیامت میں گھر مان گیا۔ آہا وہ آنکھ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محفوظ رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نے ایک شخص کو تلوار لہراتے ڈرتے ہوئے دیکھا حضور کے سامنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہاں پہ؟ حضور نے فرمایا کسی نے اگر جہنمی کو دیکھنا ہے نا اس شخص کو دیکھیے، جبکہ وہ صحابہ کی اس میں لشکر میں تھا اور لڑ کفار سے رہا تھا، صحابہ کے لشکر میں لڑ کفار سے رہا ہے اور ہے اس کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جہنمی لگ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو ہمارے لیے ان کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ تو دین کے لیے لگ رہا ہے، یہ تو اسلام کے لیے لگ رہا ہے، حضور آپ نے اس کا سچ فرمایا۔ جب صحابہ نے یہ بات کی کچھ دیر میں دیکھا کہ وہی شخص جو مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کفار کے ساتھ لگ رہا تھا، اس نے متبار اپنے گلے میں پھیری اور خودکشی کر کے جہنم میں داخل ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اس وقت یہ کہا کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ حدیثہ، ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری آنکھوں میں اس وقت پڑتا تھا، لیکن مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا کہ لشکر اسلام میں داخل شخص کو ہم نے جہنمی بھی ہوتے دیکھا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ آنکھ، وہ بصارت مصطفیٰ ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ وہ واقعہ سنائے کہ جناب ایک صحابی جنہوں نے اپنا ان کے گلے میں تلوار رکھی گئی، وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی نے آ کے بتایا کہ میں نے اس کو مار دیا۔ حضور نے بتایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اندر کیا تم اس کا دل چیرا تھا؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے اس لیے مار دیا کہ اس نے تلوار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، حضور مجھے پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ کلمے کی حقانیت، سچائی، سب کچھ موجود ہو، رسالت کی تصدیق پر موجود ہو، تم نے اس کو کیوں مار دیا؟ یہ روایت بڑھا کے لیکن یہ ٹی وی پہ سنا کر کہتے ہیں جناب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو بہت بڑی بات سنا رہا ہوں، آج کہتے ہیں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ماشاءاللہ حضور کی گستاخی کر جائے یا حضور کے خلاف بول جائے، اسلام کے خلاف بول جائے، اس وقت اس کو یہ کہو پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ میں نے کہا وہ مصطفیٰ علیہ السلام تھے، جہاں حضور نے فرما دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے وہ واقعہ بھی یاد کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لڑ رہا ہے لیکن ہے جہنمی، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے وہ بصارت مصطفیٰ ہے،
وہ بصارت مصطفیٰ یہ دیکھ سکتی ہے کہ دل میں حق موجود ہے یا باطل موجود ہے. یہ حضور کا کام ہے. ہمارے نزدیک ظاہری طور پہ جو حضور کی گستاخی کر جائے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. آج وہ فائز صاحب جناب 2 فٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے حضور کا حق بھول گیا. اس نے کہا کہ یہاں پر جناب مرزائیوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جناب اپنی تبلیغ کریں, اپنے جناب دین کی بات کریں. حالانکہ ان کا دین کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے, لیکن وہ اپنے دین کی بات کر سکیں, اپنے مذہب کی بات کر سکیں. یہ فائز صاحب نے کہا تو میں نے کہا اگر تمہیں اتنا مزہ آ رہا تھا نا اس دین میں, اتنا شوق تھا, اتنی تجھے لت چڑھی تھی, تو تجھے کس نے کہا تھا اسلام کے اندر داخل ہو, تو خود مرزائی ہو جا. چھوڑ اسلام کو, ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ پکڑو نیا سے کام نہ دو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ دو. یہ 2 فٹ کی کرسی کے پیچھے, یہ کرسی کے پیچھے وسیع کرسی السماوات والارض کو بھول گیا, تو مصطفیٰ علیہ السلام کے حق کو بھول گیا. چراغ گولا کہتے ہیں فانی ہے ارباب درب کی کرسی, قائم دائم ہے صرف رب کی کرسی. جسٹس ہو, وزیر اعظم ہو یا ہو گورنر, ہمت کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. آج حضور کا حق بولنے والے, حضور کے در کو چھوڑنے والے جے ہوئے قریب محمد کو تے رب تے بھی قریب ہو جاتا, جے ہوئے دور محمد کو تے رب تو بھی دور ہو جاتا. اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں تو چلو کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا کا نام ہے, پھر کیا کرو گے.